ایک جملہ پیٹنٹ جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ سوا مہینہ، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ مستورات کے سلسلے میں ایک بات یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کسی کے یہاں ڈیلیوری ہوتی ہے، کسی عورت کی، کسی لیڈی کی، تو ایک جملہ پیٹنٹ جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ سوا مہینہ، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، جہاں سے اس کی ایجاد ہوئی ہے، جہاں سے یہ جملہ نکالا گیا ہے سوا مہینہ، یہ دراصل جو ڈیلیوری کے بعد، ولادت کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے، جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، شریعت نے اس کی کم مدت، یعنی کم سے کم کتنے دن آئے گا، زیادہ سے زیادہ کتنے دن آئے گا جس میں وہ ناپاک رہے گی، شریعت نے یہ بتایا کہ کم سے کم مدت اس کی کچھ نہیں ہے۔ 1 گھنٹے بھی آ کے وہ خون بند ہو سکتا ہے اور عورت پاک ہو سکتی ہے، 1 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، 5 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن، لیکن جو آخری مدت ہے، یعنی انتہا آخری مدت جو ہے وہ 40 دن کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آئے گا تو وہ 40 دن آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ 40 دن کے بعد بھی اگر آ رہا ہے تو وہ 40 دن کے بعد عورت پاک ہو جائے گی، وہ نہائے، غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد اپنی نماز وغیرہ شروع کر دے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عموماً عورتیں جو ہیں اس چیز کا خیال نہیں رکھتی ہیں اور وہ مکمل 40 دن پورے کرتی ہیں، چاہے وہ بلیڈنگ جو ہے وہ 10 دن میں بند ہو جائے، 15 دن میں بند ہو جائے، لیکن وہ اس کو 40 دن ہی پورا کرتی ہیں اور سوا مہینہ اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ سوا مہینے تک عورت ناپاک رہتی ہے۔ لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، عورت 1 گھنٹے کے بعد بھی پاک ہو سکتی ہے، یعنی وہ جو خون آتا ہے گندگی کا ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد، وہ 1 گھنٹے کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، لیکن آخری مدت جو ہے اس کی 40 دن ہے کہ 40 دن تک وہ اگر کسی کو زیادہ سے زیادہ آئے گا تو 40 دن آئے گا، اس سے زیادہ کی مدت جو ہے وہ پاکی میں شمار ہوگا۔ 40 دن سے زیادہ عورت ناپاک نہیں رہ سکتی۔ تو مستورات کو اس مسئلے کے اندر بہت خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ پاکی کی حالت میں اپنے دن گزارتی رہیں اور آپ نمازوں سے غافل رہیں، روزوں سے غافل رہیں، دیگر عبادتوں سے غافل رہیں، حالانکہ آپ پاک ہو چکی ہیں۔ اس لیے جب بھی خون آنا بند ہو جائے آپ فوراً غسل کریں اور اپنی نمازیں اور اپنی عبادتیں شروع کر دیں۔